ہاں کی اس اکانومی کو چینج کیا، قرآن میں ہے بات نہ اکثارنا. انہوں نے کہا کہ اب دور دور کے سفر اختیار کرنے شروع کر دیے. انہوں نے لگ گئے اس طرف آ کے وہ. نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر انہوں نے نگلیکٹ کر دیا اپنی ان چیزوں کو. کس چیز کو؟ اس چیز کو دیکھنے کے وہ بند جو ہیں ان کی تعمیر، ان کی حفاظت، نگہداشت، اس کو انہوں نے نگلیکٹ کیا. ادھر لگ گئے اس تجارت کے اندر، لمبے لمبے سفروں میں جانا شروع کیا. کا نتیجہ یہ ہوا وہ زور کی بارش ہوئی، بند ٹوٹے، اور اس کے بعد قرآن 2 لفظوں میں کہتا ہے کہ وہ جنت تو اجڑنی تھی، اجڑی. اس کے بعد اس زمین کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آج تک اس میں جھاڑو صرف اگ سکتے ہیں، کچھ اگ بھی نہیں سکتے. دیکھتے ہیں عزیزان من قرآن کی روح سے قوموں کی تباہیوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں. یہ ایک طبی ذریعہ فطرت کی قوت کو روکنے کا، جسے آپ ڈیم یا بند کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہی جب کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی تو اس کے نتائج جتنے حیات وقت تھے. ایک ہوس ذہن میں پیدا ہوئی، وہ بہت جلد مالدار ہونے کی اکانومی کا رخ بدلا انہوں نے اپنا، اور اس رخ بدلنے سے اتنا منہمک ہوا اس میں. وہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ لمبے سفروں کے اوپر، اصل راز اس میں عزیزان من ہمارے یہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں قوم نے یہ گناہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ گناہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. وہ ایک لفظ گناہ ہمارے یہاں جو آ گیا ہے اس نے اصل حقیقت ہی تو پھیر دیا ہماری نگاہوں سے. اگر اس کی جگہ لفظ جرم کہیے تو پھر بھی تو بات ہو جاتی ہے کہ سب جرم کیا کچھ نے. اور اگر یہ کہیے کہ انہوں نے کوتاہی برتی، تغافل برتا، بے اعتنائی برتی، حفاظت کا سامان نہیں کیا، انہوں نے محفوظ نہیں رکھا اپنے بندوں کو جو بند بنائے ہوئے تھے، جس معیشت کے دار و مدار تھا اس معیشت کو نظر انداز کیا، ہوس کے اندر آ کے اس معیشت کو اختیار کیا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اوور نائٹ یہ کچھ تو بن جائیں گے. لیکن وہ جو بنیاد تھی ان کے ہاں کے تجارت کی، جس زرعی پیداوار کے اوپر دار و مدار تھا ان کے لمبے سفروں کا، اس کی طرف سے انہوں نے تغافل برتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بند جو ان تمام زرعی پیداوار اور خوشگواریوں کا موجب تھے وہی ان کی موت کا باعث بن گئے، اور اسی زمانے کی موت کا باعث نے عزیزان مان یمن آج تک نہیں پنپ پایا. بند یوں ٹوٹتے. کیا یہ رہا تھا فیصیب بہا من یشاء. ہماری بجلیاں، ہماری کڑک اور ہمارے بادل، ہمارے گرج، ہمارے پانی جن کو تم باندھ کے بند بنا کے روکتے ہو، اور یہ تو تباہی کا موجب نہیں ہے. شاید جو ان سے تباہ ہونا چاہتا ہے پھر وہی ان کو تباہ کر دیتے ہیں. تباہ تو یوں ہوتے ہیں وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور پھر اللہ کو کوسنے لگ جاتے ہیں، اور اس نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا. یا اللہ اسی تیرا کی لیا ہے گاسی سانو کیوں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ. لیکن اگر میں یہ شاہ کا ترجمہ یہ آپ پڑھیں گے کہ جسے چاہتا ہے اس پہ بجلی گرا کے مار دیتا ہے، تو یہ جادے ڈونا والی بات تو ٹھیک ہو جاتی ہے. دس یہاں نال میرے وہ ترا جانا چنگا پڑا تو میں کی بگا رہا سی پہ تیرے ماں مارے آگے تھا. یا وہ بیوہ اگر کہے کہ میرے اس لڑکے نے کیا کیا تھا جو اس طرح سے چھن گیا، بات تو نظر آتی ہے. کہا کہ یجادے ڈونا فی اللہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ میں یہ شاہ والی بات ہے. جب وہ خود ان اسباب کو اس طرح سے ترک کرتا ہے تو یہ تباہیاں پھر لاتے ہیں اس کے قانون کے مطابق. اور اس میں شبہ نہیں کہ جب یہ ہوتا ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، پھر یہ بے پناہ قوتیں ایسی ہیں کہ پھر یہ کسی کے روکے رک نہیں سکتی. پوچھو نہ اس بند سے جو پانی نکل رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ بھی محفوظ رہے، اس کی حفاظت میں پھر ہماری زندگی کی حفاظت عزیزان من. لیکن اس نے تو ایک قوم کا یہ حال بتا کے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیسے بند ٹوٹا کرتے ہیں، کیسے بچا کرتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. یاد رکھو بڑی قوتیں ہوتی ہیں ان کے اندر. وہ جو ڈسکرپشن کچھ آ رہی ہے اس کے ٹوٹنے کی، وہ پانی کی قوت جو ہے وہ اندازہ لگاؤ نا، اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنے انچ موٹی چادریں جو تھیں وہ خس و خاشاک کی طرح ٹوٹ کے بہہ گئی اس کے سامنے. عزیزان من وہ پانی کہ جس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ذرا بھی وہ فراز کی طرف چڑھائی کی طرف چڑھ جائے خود، جس کے اندر یہ صورت ہے کہ یوں گلاسن نے لیا یوں انڈھیلا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. جبھی تو ہمارے یہاں کام چلا جاتا ہے.
اگر وہ خود فیصلہ کرے کدی تھلے جانا کدی میں پچھا رہنا ہے گا اندر تو سو گلاس چاہ جائے کدی کدی میں تو انہوں پچھا بھیجتا ہوں نا پھر ایسا کہتے ہیں واہ شدید المحال وہ جو ملائکہ من خیفت ڈر رہے ہوتے ہیں کانپ رہے ہوتے ہیں جب تم ان کے پر کاٹ دیتے ہو یا ان کو آزاد کر دیتے ہو کیونکہ یہ کاٹنا تم غلط ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر شدید المحال کہتا ہے. شدید المحال کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کس قدر لفظ کے اندر بھی یہ چیز نظر آتا ہے کہ ہال پیدا ہو رہا جسے کہتے ہیں. سمجھے یہ ہال وہیں سے ہے نا آپ کے ہاں ہال نا لفظ بتا رہا ہے ہال پیدا ہو ڈر پیدا ہوا ان کے بعد خوف آیا کہ وہ یہ تو تباہی ہے صاحب. ایک ہی لفظ کے اندر وہ زیادہ دیر تک ڈرنے بھی نہیں تھے. لہو دعوت الحق ڈرنے کی بات نہیں ہے ٹھوس تعمیری نتائج پیدا کرنے ہیں. آواز دو اس کو آواز دو اس کو اب بھی وہ آ جائے گا. آواز دو اور بات آگے پھر دوسری آ گئی. آواز دو اس الحق کے لیے پھر تباہیوں سے بچو گے. والذین یدعون من دونہ اور جو اسے چھوڑ کے اوروں کو آوازیں دیتے پھرتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے. عزیزان من وقت ہو گیا اسے ہم آئندہ درس سے اٹھا رکھتے ہیں. سورہ الرعد کی آیت 13 تک ہم آئے ہیں 14 سے آگے لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اور پھر آخر میں